مصطفى 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 منبع للصفا سيد الانبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اہم بات بتاتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت فوراً سب کے سامنے کھل کر پیش نہیں کی، بلکہ بہت حکمت سے یہ ذمہ داری ادا کی۔ شروع میں لوگوں سے الگ ملاقات فرماتے اور ان کو دعوت دیتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل بھائی جان۔ اور شروع کے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ بہت حکمت سے صرف بھروسے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور جو آپ کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو جاتے وہ اپنی نمازیں پہاڑوں کی گھاٹیوں میں یا چھپی ہوئی جگہوں پر پڑھتے تھے۔ پتہ ہے بہنا، اس وقت مسلمان چھپ کر کیوں نماز پڑھتے تھے؟ کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے۔ اس زمانے میں دعوت کا مرکز حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، یعنی وہ گھر جہاں مسلمان جمع ہو کر قرآن سنتے، نماز سیکھتے اور پڑھتے تھے۔ اس کو سلیکٹ کرنے کی کئی حکمتیں تھیں، اور وہ یہ کہ یہ گھر ایسی جگہ پر تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، تو مسلمانوں کے آنے جانے کو خاص نوٹ نہ کیا جاتا تھا۔ جو مسلمان ہوتا جاتا وہ اپنے تعلق والوں اور رشتہ داروں کو دعوت دیتا۔ اس طرح اسلام پھیلتا رہا۔ پھر 3 سال بعد اللہ رب العزت کا حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی کے سب سے اونچے ٹیلے پر تشریف فرما ہوئے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بڑے کام کی خبر دینا چاہتا تو وہ اونچی جگہ سے آواز دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قبیلوں کے نام لے کر سب کو بلایا۔ سب لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے فوراً جواب دیا، ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ یہ الفاظ تاریخ میں وہ یادگار ہیں کہ جب دوست اور دشمن سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مانا تھا۔ آپ علیہ السلام کی سچائی کا اقرار کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جان لو میں اللہ کی طرف سے تمہیں ایک سخت آنے والے عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ اور اسلام کا سب سے پہلا کھلا پیغام یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کی عبادت کرو اور دنیا و آخرت میں خسارے سے بچو۔ ان سب لوگوں کی طرف سے آپ کے سگے چچا ابو لہب نے سخت بے ادبی کے ساتھ کہا، تیرا دن برباد ہو، کہ اسی بات کے لیے جمع کیا تھا۔ اس بدتمیزی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ اللہب نازل فرمائی، جس نے ابو لہب اور اس کی بیوی کے پورے انجام کا اعلان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد۔ ترجمہ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہوا، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی، جلد وہ بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی۔ جی دوستو، قرآن پاک کی یہ وعدے پیشن گوئی تھی جو بعد میں بالکل اسی طرح پوری ہوئی،
اور دشمنان رسول ہلاک ہوئے۔ اس صورت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انسان عزت والا اور محبوب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اونچے خاندان کا ہو یا نہ ہو، گورا ہو یا کالا، اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شخص حضور علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، وہ کتنا ہی اونچے مرتبے والا ہو جائے، اعلیٰ خاندان والا بن جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ویلیویبل نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اصل ویلیو تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی ہے۔ سبحان اللہ بہنا، بہترین بات کہی آپ نے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ مصطفیٰ 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 منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى